اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مرخہ 22 نومبر اور منڈے ہے، سوموار کا دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کا اسوہ حسنہ اور وہ تمام کمالات جو ان کے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ انہوں نے کیے، کارنامہ حائصہ انجام دیے، قرآن کریم کی روشنی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے لائے جائیں۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارا یہ 7واں درس ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں اکثر اس آیت کو بیان کرتا ہوں، آج بھی اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے۔ یہ بڑی زبردست صورت ہے، اور قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے اللہ نے فرمان جاری یہ کیا ہے، ایک تو ہے تعوذ پڑھنا، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 98 کے مطابق، اور یہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204۔ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، پیش کیا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہایت ہی توجہ سے سننا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو نہایت کنسنٹریشن کے ساتھ، ود فل کنسنٹریشن اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے سننا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اس سے تمہارے اوپر رحمت ہے گی۔ یہ مالک کا فرمان ہے، اس لیے اگر آپ نے رحمتیں سمیٹنی ہیں تو آپ اپنی توجہ اس کو دے دیں، اپنے سارے کام چھوڑ دیں، انشاءاللہ رحمت آئے گی۔ یہ تو ہے ابتدائی بات۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 نکال لیں آپ، 567 صفحہ نمبر جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس میں صفحہ نمبر 145 ہے، 145۔ سورہ المائدہ 5 نمبر ہے، 5 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 67 نمبر۔ یہ کام جو ہے، یعنی یہ ابلاغ قرآن کا کام، یہ انبیاء کا کام ہمیشہ سے ہی رہا ہے۔ انبیاء کی یہ ڈیوٹی لگتی تھی کہ آپ نے اس میسج کو آگے کنوے کرنا ہے عوام الناس تک۔ تو اللہ نے یہاں ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے اس آیت میں، یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ ابلاغ کرو، ڈیلیور کرو، اناؤنس کرو، پہنچاؤ اس کو جو آپ کی جانب آپ کے رب نے نازل کیا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، بلغ، ابلاغ کرنا ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ یعنی دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی۔ اللہ ہمارا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، میسج کو آگے ڈیلیور نہ کیا، تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یوں کہ جیسے گویا آپ نے رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ آیت ہے، یعنی اپنے رسول کے حوالے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو منہ شگافیاں نکالنے کی بجائے قرآن کریم کا اور کوئی کام کرتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھانا، اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنا، تو ہم کیا کس بات کی مولی ہیں؟ تو اللہ ہمارا ہے وَإِن لَمْ، یعنی کتنی بڑی ڈیوٹی ہے یہ رسول کی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فریضہ رسالت نہیں ادا کیا آپ نے، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمارا ہے کہ اس کام کے حوالے سے کسی قسم کا جو ہے نا گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے گا آپ کو۔ وہ انسان جو نان بلیور ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رکاوٹ بنتے ہیں، خاص طور پر یہ ان کی بات ہو رہی ہے، واللہ یعصمک، اللہ کیا کرے گا؟ یعنی ان کے شر سے، ہر قسم کے نیگیٹو فورسز سے جو وہ آپ کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں کھڑی ہیں، یعنی قرآن کریم کے روک بن کر کھڑی ہیں، ان سے آپ کو کیا کرے گا؟ بچائے رکھے گا، پروٹیکشن دے گا، حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ ہمارا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین،
جو بھی انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت اس کو ملے گی جو لینا چاہے گا. اسی طرح آپ ایک اور آیت اس کے ساتھ ملا لیں تاکہ ذرا اور واضح ہو جائے کہ رسول کا جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری کیا تھی. یہ 5 سورہ المائدہ کی 99 ہے. اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، یعنی میسج کو کنوے کرنا انسانوں تک، بنی نوع انسان تک. آپ کا کام محض اس کو پہنچانا ہے، اس میسج کو ڈلیور کرنا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ. اور آگے اللہ ہمارا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو بھی تم چھپاتے ہو اللہ ہمارا ہے، جو ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو سب اللہ تعالیٰ کے نالج میں ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز. یہ بات 2 آیتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں سٹارٹ میں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی کتنی افادیت ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے جس کو بھی اللہ دے دے. تو میں تو آپ کے سامنے بھائی ایک سمپل ادنا سا طالب علم قرآن ہونے کے حوالے سے یہ پیغامات جو ہیں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچ جائیں. اب آگے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس پیغام کو سنا اور آگے پہنچایا. یہ رسولوں کا کام ہے، انبیاء کا کام ہے. تو اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو میں 2 آیات آپ کو اس لیے رکھی سامنے کہ اس کام کو آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، آپ بھی شامل ہوں. یہ نہیں کہ سن کے رکھ لیا آپ نے اپنے پاس، اس کو آگے ڈیلیور کرنا ہے. یہ ایک قسم کی سمجھ لیں جیسے ڈاک کی تقسیم ہوتی ہے نا، کہ آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ نے آگے پہنچانی ہے. جس طرح یہ دیکھیں آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں، دنیاوی مثال. کہ آپ نے دیکھا یہ جو وہ جو ہوتی ہے اولمپک شمع، وہ ملکوں میں پہنچاتے ہیں، وہ آگے پہنچاتا ہے، وہ آگے پہنچاتا ہے، وہ آگے، وہ کئی مہینے پہلے ایک ایکسرسائز شروع ہو جاتی ہے. تو یہ شمع قرآنی جو ہے یہ مسلم امہ کا کام تھا کہ اس کی آواز کو آگے پہنچانا، اس کے مفاہیم کو سمجھانا، اس پر عمل کرنا. سب سے بڑی بات اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل پیدا ہونا. یہ ہے سب سے بڑی بات. یعنی یہ وہ شمع قرآنی ہے جو ہر انسان تک پہنچانا مومن بالقرآن کا فرض ہے. اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 119 ہے. سورہ البقرہ 2 نمبر ہے اور اس کی آیت نمبر 119. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، فیکٹ کے ساتھ بھیجا آپ کو ایک بشیر کی حیثیت سے، بشارت دینے والا، اور نذیر کی حیثیت سے تاکہ آپ انذار کریں، وارن کرنے والا. اور اللہ ہمارا کہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اصحاب جحیم کے بارے میں آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہونا. یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، وہ ہم جانیں وہ جانیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. اب اس میں جو میں آپ کے سامنے پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں، ان کا یہ جو اسپیکٹ ہے نذیر والا، بشیر اور نذیر، یہ دونوں اسپیکٹ بڑے قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ استعمال ہوئے ہیں، ان کے یہ ایٹریبیوشن جو ہے، ایٹریبیوٹس. تو آج ہم انشاءاللہ یہ جو ان کا نذیر والا پہلو ہے اس کو ہم سامنے رکھیں گے کہ نذیر کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13/7 کے مطابق، 13/7 سورہ الرعد کی آیت نمبر 7 ہے. آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 310 پہ نا سورہ الرعد ہے، 7 نمبر اس کی آیت ہے. الرعد 13 نمبر، 13/7، 13/7. اس کی آیت نمبر 7 دیکھیں آپ کہ رسول کا کیا مقام ہے. رسول کو منذر بنایا جاتا ہے. ہر نبی نذیر ہوتا ہے، ہر نبی اپنے جو ہوتا ہے نا قوموں کو انذار کرتا ہے. تو یہاں اللہ ہمارا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. وہ جو ان کے مخالفین تھے، کافر سے کہتے ہیں، انکار کرنے والے لوگ، وہ کہتے تھے کیوں نہ کوئی اتاری اللہ نے آیت، آپ کے رب نے آپ پر کوئی آیت نشانی کیوں نہیں اتاری. تو اللہ کہہ رہا ہے آپ کی حیثیت یہ ہے رسول کہ ان کے کہو کہ انما انت منذر، کہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ منذر ہیں. منذر انذار کرنے والا، وارن کرنے والا، وارنر. اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، بتانے والا، آگاہ کرنے والا. تو آپ ایک جو مقام
منظر ہے نا، آج ہم اسی پر انشاءاللہ بات کو چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نا آپ نکالیں، سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 19 میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے رسول آپ کیا کریں کہ یعنی لوگوں کو آپ نے وارن کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ 159 صفحے پہ نا سورہ الانعام ہے، 6 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 19۔ یعنی ابلاغ کس کے ذریعے کرنا ہے اور اس کے ذریعے ہی وارن کرنا ہے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی بات۔ اللہ ہمارا کل سے بات شروع کرائیے، ایو شیء اکبر شہادہ، کہ اللہ سب سے بڑی شہادت کس کی ہوتی ہے، کس کی ایویڈنس قابل قبول سب سے زیادہ؟ فرمایا کہ اے رسول آپ کہیں قل للہ، اللہ کی شہادت اس سے بڑھ کر تو کسی کی شہادت ہو نہیں سکتی۔ شہید بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان وہی گواہ ہے اللہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اے رسول آپ نے کیا کرنا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ یہ ہے بات، اس کے اندر جو مین پوائنٹ اس آیت کے اندر ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے رسول آپ کو ہم جو وحی کر رہے ہیں، یہ قرآن جو آپ کی طرف وحی ہو رہا ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، آپ نے اس کے ذریعے وارن کرنا ہے، آپ نے اس کے ذریعے آگاہ کرنا ہے۔ یعنی آگاہ کرنا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والے حالات ہوتے ہیں نا، حالات بد خاص طور پر، اس کے جو رزلٹ نکلتے ہیں، جو خوفناک رزلٹ آنے ہوتے ہیں نا، وہ نبی جو ہے پہلے ہی ان کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، کیونکہ نبی جس مقام پر کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو اس کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ جو سچویشنز آنی ہوتی ہیں نا، مقامات، وہ اگر انسان اللہ کے قرآن کی، اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کی تو وہ آئے گا اس کے سامنے وہ سچویشن، تو اس سے وارن کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول کہ بھئی آپ کے سامنے اگر آپ نے نہ چھوڑی اپنی روش، آپ نے اپنی جو اللہ سے ہٹ کر جو روش اختیار کی نہ چھوڑی، تو آپ کو پھر حالات بد کا مقابلہ فیس کرنا پڑیں گے آپ کو۔ تو اس کو اس حالات سے پہلے ہی وارن کر دینا، اس سے آگاہ کر دینا۔ تو اللہ ہمارا اے رسول اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے آپ نے ایک تو ان کو کیا کرنا ہے، انذار کرنا ہے، وارن کرنا ہے، اور فرمایا کہ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ آواز پہنچے اس قرآن کی، اس وحی کی، پھر اس کا آگے اس کی ڈیوٹی ہے۔ بالغ کا مطلب ہوتا ہے جس تک یہ آواز پہنچی اب وہ اپنے پاس نہ رکھے، وہ آگے پہنچائے اس بات کو، کیونکہ یہ جو ہم قرآن کریم پیش کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹ میتھڈ آف نالج ہے قرآن کریم کا، ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، انشاءاللہ یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے خالصتاً قرآن کریم پیش ہو رہا ہے، اس میں کوئی آپ کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں ملیں گی۔ تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹ وحی کے ساتھ جوڑا جائے، اور آپ سے میں گزارش ضرور کروں گا سننے والوں سے کہ قرآن کریم کا اپنے سامنے رکھیں، میرے طرف چھوڑ دیں کہ میں کون ہوں، مجھے غور ہی نہ کریں میرے اوپر، آپ اللہ کی آیات کو سامنے رکھیں۔ میرا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ آپ کو اللہ، اس کی کتاب اور اس کے نبی کے ساتھ جوڑنا، اس کی نبی کے جو ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے ان کی شناخت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ میرا سب سے بڑا میرے اندر کی ایک جستجو ہے، خواہش ہے۔ پرسنالٹی کو چھوڑیں، آپ پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہمیں جوڑنا، پرسنالٹی یہ بس کافی، اللہ، کتاب اور رسول۔ فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وَمَن بَلَغَ، آپ جس تک آواز پہنچے گی۔ آگے فرمایا اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہستیاں کے ساتھ ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے قل، ان سے کہو لا اشہد، میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، میں اس کی گواہی نہیں دیتا، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی سانجھی نہیں ہے۔ آپ بلکہ آپ رسول سے فرمایا جا رہا، آپ یوں کہیں قل انما هو الہ واحد، یہ ہے اس قرآن مجید کا جسے کہتے ہیں سینٹرل پوائنٹ، یہ ہے توحید، یہ ہے ونس آف اللہ۔ قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں انما هو الہ واحد، کہ وہ اللہ جو ہے وہی ہے الہ واحد، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جو تم کر رہے ہو نا، میں اس کی جو شرک تم نے پھیلا رکھا ہے، تمہاری جو مشرکانہ حرکات ہیں، اللہ ہمارا کیا رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اظہار بیزاری کرتا ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اعلان بغاوت ہے یہ۔ یعنی اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا ہے، سنا کہ ایک تو سب سے اللہ کی شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ اس قرآن کے ذریعے انذار کرنا ہے، وارن کرنا ہے، اور جس تک یہ آواز پہنچے، اب اس کی ڈیوٹی لگ گئی ہے
کیونکہ اس کا اجر بہت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا اجر کیا ہے، وہ بھی آگے چل کے کریں گے انشاءاللہ اس پر۔ تو لہٰذا جس بچہ ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جس نے بھی یہ آواز سن لی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے اس قرآن کریم کے روح سے کہ وہ اس کو آگے پھیلائے۔ اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھیلانے میں، ایک کلک کے اوپر آپ لاکھوں لوگوں تک یہ آواز پہنچا سکتے ہو۔ اور یہی اس وقت ہمارے لیے یہ آسانی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس دور کے اندر، بجائے ہم کہ اوٹ پٹانگ دیکھیں اس کے اندر، آپ اس آواز کو پھیلا دیں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہمارے تک تو یہ بات نہیں پہنچی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ 698 ہے، اور بڑھ چلتے ہیں آگے ذرا اسی کی صورت کی آیت نمبر آپ کو 92، سورہ الانعام آیت نمبر 92 میں چلتے ہیں۔ اللہ ہمارا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ انذار کے متعلق تو میرا خیال 100 سے اوپر مقامات ہیں جو قرآن کریم میں بتایا گئے ہیں، نذیر، انذار، انذرتکم، یہ سارے اس سے ناظر ہے۔ اس کا بنیادی جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ناظر ہے، نون، زال اور را، ناظر۔ اور اس سے پھر آگے یہ مختلف قسم کی شکلیں اس کی بن جاتی ہیں اس لفظ کی۔ تو اللہ ہمارا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ کتاب جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو یہ کیسی ہے؟ یہ برکت والی کتاب ہے، مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ تصدیق کرتی ہے جو آپ کے پاس ہے، یا جو ہم سے اس کتاب سے پہلے جو کتاب میں آتی رہی اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اور بین یدئی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تمہارے پاس اس وقت جو تمہارے پاس علوم ہے، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، اس کو بھی یہ ویریفائی کرے گی تو وہ صحیح ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ تصدیق کس نے کرنی ہے؟ یہ ویریفیکیشن کرتی ہے باتوں کی۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تمہارے پاس یا تم سے جو پہلے کتابیں وہ سب کی تصدیق یہ کرے گی۔ اور آگے اللہ ہمارا ہے کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ دیکھو انذار آ گیا۔ اللہ ہمارا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے انذار کرنا ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یعنی وہ جو مکے والی بستی ہے، ام القریٰ مکہ کو کہتے ہیں، یہ بستیوں کی ماں ہے۔ یہ مکہ جو ہے یہ سینٹرل پوائنٹ ہے ورلڈ ساری کا، ساری ارض کا یہ سینٹرل پوائنٹ ہے۔ ام القریٰ ومن حولها، اور جو ارد گرد اس کی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے قرآن کریم کے ذریعے انذار کرنا ہے، وارن کرنا ہے، آگاہ کرنا ہے لوگوں کو۔ فرمایا حولہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ام القریٰ ہو گئی، اب حولہ آپ بناتے چلے جائیں، یعنی پورا عرب لے لیں، مکہ اس کا ارد گرد چلتے چلے جائیں اور بناتے جائیں دائرہ، پوری ورلڈ تک یہ جائے گا، سینٹرل پوائنٹ مکہ۔ تو آگے ہمارا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، یہ بہت بڑی بات آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے نا، آخرت کو ماننے والوں کو چاہیے کہ یؤمنون بہ، اس پر ایمان لائے پہلے، اس قرآن کریم کے اس کو مانے، پہلے اس کی بات کو فالو کرنا، اس کی باتوں کو ماننا ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یہ ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاۃ کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم اور آگے چلتے ہیں۔ یہ تو میں نے انذار کے حوالے سے آپ کو چند آیات پیش کی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو سٹیٹس ہے وہ منذر ہے، منذر، وہ آگاہ کرنے والا، آگے لے کے چلنے والا بات کو۔ اب میں آپ کو ایک ایسا مقام بتا رہا ہوں جو سورہ یاسین میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ کتاب ملی ہے، قرآن ملا ہے، تو سب سے پہلے جن کو آگاہ کرنا تھا وہ کون تھے لوگ؟ اب ان کی باری آ گئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ صفحہ نمبر 560 پہ نا، 36 نمبر صورت یاسین ہے۔ ہم تو ایسے نکل جاتے ہیں نا کہ یاسین کو تو رکھا ہے اپنے مردوں کے لیے، سورہ یاسین کو، تو کیا ہمیں ملے گا اس سے؟ یعنی ہمارے اندر کیا وہ جو ایک اس کی جو ہوتی ہے تدبر، کیا ہمارے اندر آئے گا؟ کیا ہم سوچ و بچار ہم نے کیا اس کے اوپر؟ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، یہ قرآن حکیم گواہ ہے اس پر کہ انک لمن المرسلین، کیا مرسلین میں سے ہو، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہو، تنزیل العزیز الرحیم، یہ العزیز اور الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب اللہ نے کہا کہ اے رسول آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاسین سے یاسین جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، تخاطب ہے، یہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نیچے ہی آ رہا ہے انکا، یہ کا جو ہے یہ پرونون ہے یاسین کا، کہ بے شک آپ انکا لمن المرسلین،
آپ مرسلین میں سے ہو. یعنی یاسین جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اس میں گرامی ہے. ان کا جو ہوتا ہے نا اپنا یعنی جسے کہتے ہیں اوصاف حمیدہ میں سے نام ہے ان کا. تو فرمایا اس کتاب سے کیا کرنا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. فرمایا کہ ایسی قوم جو آپ کی قوم یعنی مکہ والے جو ہیں، کیونکہ ان کے نا آباء و اجداد کو پہلے آہوان کیا گیا، وہاں تو رسول کوئی نہیں آیا تھا، وہ تو غفلت میں پڑے ہوئے نا. تو لہٰذا آپ نے اپنی قوم کو یہ بات جو ہے اس کے ذریعے وان کرنا ہے. ایک بات یعنی اپنی قوم کو اس کے ذریعے اب آگاہ کرو، کیونکہ آپ کی قوم میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ قوم کبھی آگاہ اس انبیاء کے ذریعے نہیں کی گئی. تو اس لیے آپ نے اس قوم کو اپنی قوم کو اس کے ذریعے، کیونکہ وہ غافل ہے، غفلت میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو بتانا ہے. اب یہ بات اب اسی حوالے سے ہم ذرا اور چلتے ہیں. ایک تو یہ اپنی قوم کے حوالے سے یعنی آن دا ہول اپنی کمیونٹی کو بتائیں کہ قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور جو تم نے روش اختیار کر رکھی ہے کہ اپنے ہی جیسے افراد کے سامنے جا کے جھکنا، اور جب وہ مر جاتے ہیں تو اس کے پھر وہ ٹام بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مورتیاں رکھ دینا وہاں، تو ان کے آگے پھر جھکتے رہنا. لہذا آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے. اللہ ونس آف اللہ ہے، اللہ واحد ہے، اس کے سامنے آپ نے جھکنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ تو ہے قومی حوالے سے. اب آپ نے اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک اسپیسیفک ایک یاد رکھی ہے بات، یہ سب آپ کو ملے گا 26 میں 26:214 میں دیکھیں ذرا. یعنی قوم کو بھی آگاہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے ان کو ایک اور بات سمجھائی کہ آپ نے اپنے جو عزیز و اقرب ہے نا، سب سے پہلے آگاہی تو ان کو دینی ہے، اقربا کو، چاہے وہ آپ کے مخالف ہی ہو گئے، بعد میں بہت متشدد ہو گئے وہ، لیکن آگاہی ان کو پہلے دی گئی. یہ صفحہ نمبر 479 ہے، 79 الشعراء 26 نمبر. یہاں دیکھیں نا آیت نمبر اس کی 214 ہے. پہلے تو 213 دیکھ لیں. فرمایا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. یہ ہم انشاءاللہ اس کا جو اگلا ہم ابھی جانے والے ہیں، یہ پکار کے حوالے سے شرک پھیلا ہوا ہے نا پوری دنیا میں، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان تو گڑا ہوا ہے شرک میں. تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم کھولتے ہیں بات کو. تدعو، مت پکارو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ نے الہ نہیں ماننا، معبود نہیں ماننا. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین. اور اگر تم نے ایسی بات کر دی، کسی اور کو اپنا الہ بنا لیا کہ اللہ بھی ہے جی ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہستیاں ہیں نا، یہ بھی تو مقام رکھتی ہیں نا، تو اللہ کہہ رہا ہے تم کیا ہو جائے گا؟ تم کو عذاب گرفتار کر لیں گے، تو عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تم. فتکون من المعذبین، تم عذابیوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو آگے اللہ ہمارا ہے 214 میں کہ اے رسول آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. وَأَنذِرْ، انذار کرو کن کو؟ عشیرتک، جو آپ کے بھائی بند ہیں نا، رشتہ دار ہیں قریبی. عشیرتک الاقربین. اور یہ ہمارے لیے ہے میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے. یہ نہیں کہ بس 14 سال پہلے، اب قیامت تک کے لیے ہمارے حکم ہے ہمیں کہ ہم نے اپنے خود بھی وارن ہونا ہے اس قرآن سے، اور اپنے عزیز و اقربا، دوست، احباب جو آپ کے قریبی ہیں ان کو آپ نے پہلے پکڑنا ہے. وَأَنذِرْ، انذار کرو، وارن کرو، کیونکہ آپ منذر ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے. عشیرتک الاقربین. اور فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ ہمارا ہے کہ آپ نے ان کو اپنے حصار میں لے لینا، جو آپ کے اتباع میں آ جائیں مومنین میں سے. لمن اتبعک، جو آپ کے اتباع میں آ جائے، فالو کرنا شروع کر دیں، آپ نے ان کو اپنے پروں کے نیچے لے لینا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لمن اتبعک من المؤمنین. آگے ہمارا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اگر وہ آپ کا کہنا نہ مانے، ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے بری ہو، ان سے بولی میں بری ہوں. نہیں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو تم کر رہے ہو میں اسے بری ہوں گی. اللہ جانے، تم جانو، پھر بھگتے پھر ہو گیا اپنا انجام. تو یہ دو مقامات ایسے ہیں، ایک تو قومی حوالے سے انذار ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عشیرہ
اپنے جو اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، محلے والے ہیں، آپ نے پہلے ان سے اپنی بات شروع کرنی ہے. ان کو بتانا ہے آپ نے جو حالات ان کے لیے آگے آ رہے ہیں غلط روش پر چلنے کے لیے، غلط راہوں پر چلنے کے لیے، چلنے والوں کے لیے ان کو کس کس مقامات سے پھر گزرنا پڑے گا، کتنی گھاٹیوں سے گزرنا پڑے گا. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ انذار، یعنی انذار کے بارے سے. اور پہلے بھی آپ کو میں بتاؤں، یہ تو ہر نبی، ہر رسول جو ہے وہ مبشرین اور منذرین کا قرآن. یہ دیکھ لیں ایک دو آیت بھری پڑی ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری آیات جو ہے، کیوں قرآن کریم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے گرد، ان کی شخصیت کے گرد گھومتا ہے. قرآن کریم پھیلا ہی ان کے ذریعے. تو یہ دیکھیں آپ ایک آیت لے رہی 4:165 میں، یہ آپ کو مل جاتی ہے ابھی 127 صفحہ سورہ النساء، 4 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 165. یہ دیکھیں کیا اللہ ہمارا. ایک کئی جگہ پہ اور بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ رسولا مبشرین، 4:165 سورہ النساء کی آیت نمبر 165. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. کتنی زبردست بات کی ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے جو رسولوں کو بھیجا مبشر اور منذر بنا کر، کیا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ کل کو کہیں جی اللہ پر دوش دیتے رہیں، اللہ پر الزام لگاتے رہیں کہ اللہ نے جو ہمیں رہنمائی نہیں کی، اللہ نے ہمارے پاس کوئی گائیڈنس ہی نہیں بھیجی. یعنی اللہ نے اپنے اوپر نہیں، اس لیے آپ یہ رسول اور مبشرین منذرین بھیجے ہیں تاکہ لوگ کل کو اللہ تعالیٰ کے اوپر دوش نہ دیں کسی قسم کا کہ جی ہمیں تو کوئی رہنمائی نہیں ملی. اور اللہ فرما رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ جو ہے وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے یہ آیات کہ ان آیات کی روح سے جو رسول کا مقام ہے وہ منذر کا مقام ہے، یعنی انذار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا آنے والے حالات بد سے. تو اسی طرح ہم آگے تھوڑا چلتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی عطا ہوئی ہے نا، یہ ہے وہ جو میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح ڈالنا چاہتا ہوں کہ رسول کا مقام کیا تھا، ان کا فنکشن کیا تھا، ان کی ڈیوٹیز کیا تھی. سب سے پہلے ہر نبی، انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی آگے چل کے جو مقامات آپ کے آئیں گے نا ہمارے سامنے آتے جائیں گے، ہر رسول کا، ہر نبی کا پہلا کیا تھا کہ توحید کی سر بلندی، اللہ کے کانسیپٹ کو واضح کرنا عوام الناس کے اوپر، قوم کے اوپر. تو یہ دو اسپیکٹ، دو شعبوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتا ہے اللہ کا رسول. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو شعبوں کو، دو جو تھے نا سب سے بڑے سرغنے، یعنی قوموں کو تباہی میں ڈالنے والے، قوموں کو بدحالی میں لے جانے والے دو ہوتے ہیں گروہ، انہیں کو پہلے ٹارگٹ کی ہے. اور دونوں گروہ کون ہیں؟ ایک تو وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کھڑے کر لیتے ہیں مد مقابل اللہ تعالیٰ کے شریک، اس کے الہ بنا کے نا، معبود بنا کے ان کو اللہ کے مد مقابل کھڑے کر لیتے ہیں. یعنی یہ جو تھا نا اس مکہ میں بھی یہ بہت شدت کے ساتھ یہ پھیلا ہوا تھا سسٹم کہ انہوں نے اللہ کو تو چھوڑ دیا، ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور اپنے الہوں کو، معبودوں کو، ان سے اپنی حاجاتیں، ضرورتیں پوری کروانے کے لیے ان کی دن رات پوجا پاٹ میں لگ رہتے تھے جیسے آج ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس ماحول میں بھی، آج کے ماحول میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو چھوڑا ہوا ہے. ہماری پوری قوم، پاکستان کی قوم نے تو خاص طور پر، اور ہندوستان تو سارا بیڑے گرک ہوا ہوا ہے، چاہے وہ ہندو رہاں رہ رہے ہیں، چاہے مسلمان رہ رہے ہیں، کوئی بھی کمیونٹی رہ رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر دیگر ہستیوں کی وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اپنا ولی، اپنا وارث ان کو ڈکلیئر کر رکھا ہے. تو اس وقت بھی تھا یہی ماحول مکہ کے اندر. اور خاص طور پر سنا ہوگا آپ نے کہ 313 تو وہاں بت پڑے ہوئے تھے وہاں مکہ کے اندر، اس میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے بیت اللہ کے اندر. یعنی اس قدر یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. یہ جو سرمایہ دار ذہنیت ہوتی نا، انہوں نے عوام کو ڈیریلڈ کیا ہوتا ہے. کیوں کہ اس چکر میں یہ جو انہوں نے ادھر چھاؤں کی ہوتی نا، اندھیرا کیا ہوتا ہے، اس میں ان کا داؤ بڑا لگتا ہے. یہ جو سرمایہ داری ہوتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام جو ہوتا ہے کیپٹلسٹ، ان میں ان کا داؤ بہت لگتا ہے. یہ عوام کو دو چکروں میں پھنساتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کے جو ہے نا غیر اللہ ان کے طرف مائل کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی لوٹ کسوٹ کا بازار گرم کر رکھنا. یہ دو ایسپیکٹس ہیں. انشاءاللہ اس پر غور ابھی چلتے ہیں. پہلے ہم لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم جن ہستیوں کو تم بناتے ہو نا اپنا حاجت روا، مشکل کشا، ان کو آپ نے نہیں پکارنا.
ان کا عبد نہیں بننا، ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا نہیں بنانا۔ میں ابھی آپ کو چند اس کے حوالے دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے دو ایسپیکٹس اس معاشرے میں تھے، بڑے ایسپیکٹس، دو پہلو، ان کو ٹارگٹ کیا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی وہی ملی، یہ تھا وہ راز، یہ تھی وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ ستائی جا رہی تھی کہ یہ کیسے میں کروں۔ تو اللہ نے کہا تھا بابا جادا کا ضالًا فہدیٰ، دے دی اپنے گائیڈنس آپ، اس کے لیے کرنا آپ نے، ان کو وارن کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ یہ ہستیاں آپ کے کسی بھی کام نہیں آ سکتی جن کے تم کیا کر رہے ہو، بنے ہوئے، جن کے تم کیا بنے ہوئے ہو، غلام بنے ہوئے۔ مثلا یہ یونس میں دیکھیں آپ، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے 10/18 آیت نمبر 18 صفحہ نمبر 259 259، اللہ فرما رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھیں ذرا کلام دیکھیں آپ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ جن ہستیوں کے تم عبد بنے ہوئے اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ جن کے تم نے غلامی کے پٹھے پہنے ہوئے ہیں، عبد ہوتا ہے غلامی کا پٹھا پہننے والا۔ انبیاء اللہ کے عبد بنتے ہیں، اللہ کے عبد ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جو غیر اللہ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی غلامی کے پٹھے پہنے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی رسول اللہ سے سر یہ بات چل رہی ہے، یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم، کہ جن کے تم عبد بنے ہوئے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ، ان کے پاس نہ تو نقصان کا ان کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ وہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں، وہ ہستیاں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور تمہارا کہنا یہ کہ ہمارے وہ سفارشی بنیں گے اللہ کے ہاں، یہ کیسا تمہارا تصور ہے، اللہ کے ہاں سفارش یہ کریں گے غیر اللہ۔ تو فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، تم ایسی باتیں کر رہے ہو جس کا علم نہ سماوات میں ہے نہ زمین میں ہے، وجود ہی نہیں ہے ان کا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ تو آگے مطلب یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جو مین ایسپیکٹس تھے اس معاشرے میں، ان دونوں شعبوں کو پکڑا۔ پہلے تھے ان کے لوگوں کو کہ تم یہ جن کے تم عبد بنے ہوئے ہو، جن کو تم دن رات پکارتے رہتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ یعنی دعوت کے حوالے سے، پکار کے حوالے سے سب سے بڑا شرک اس وقت پاکستان میں پکار کا شرک ہے۔ ہر گلی میں بیٹھا ہوا ہے جس کو آپ پکارتے ہو، بھرے پڑے ہیں دربار، بھرے پڑے ہیں خانقاہیں، بھری پڑی ہیں سیاسی لوگوں کے ڈیرے بھرے پڑے ہیں، ہر وقت اپنے مفادات کے لیے ان کو انسان جو ہے پکارتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک آج دے رہا ہوں، 6:56 میں چلتے ہیں، سورہ جو ہے نا اپنا الانعام، اس کی آیت نمبر ہم چلتے ہیں 56 پہ، ذرا دیکھیں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ اسوہ حسنہ تو بیان ہی بتایا ہی نہیں گیا کیا اسوہ حسنہ ہوتا ہے، وہ چند چیزوں کا نام بتا کے ہمیں کہہ دیا گیا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو وہ آیت ہے نا سورہ یہ جو اسوہ حسنہ والی آیت ہے 33 میں، دوبارہ ذرا اس کو سامنے لاتے ہیں، یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی سورہ الاحزاب کی 21 میں، 33-21، پہلے یہ دیکھ لیں ہم، پھر جو بات چل رہی ہے اس کو پکار کے والے سے وہ انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اللہ ہمارا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 33-21 احزاب کی، فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، فی کہہ رہا ہے یعنی جو رسول کا پیٹرن آف لائف تھا نا، پیٹرن آف لائف، وے آف لائف، یعنی ان کی زندگی، ان کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ ہر حوالے سے ماڈل ہے ہمارے لیے۔ اللہ کا رسول انسانوں کے لیے ہر حوالے سے ماڈل ہے، لیکن انسان کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، جس کو پتہ ہے کہ واپس جانا ہے، واپسی ہونی ہے اور یوم آخرت آنا ہے، جس کو امید ہے اس بات کی، یہ ان کے لیے اسوہ حسنہ بنیں گے۔ باقی تو یہ کھاتا چل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان پتہ ہی نہیں اسوہ حسنہ کیا ہے۔ اسوہ حسنہ ہر قدم جو ہوتا ہے ان کا، جس راہ پہ چلا ہوتا ہے رسول، وہ ان کی زندگی جو لائف ہوتی ہے وہ انسان کے لیے وہ اس کا ماڈل ہوتا ہے۔
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کمال. فی رسول اللہ، فی رسول اللہ، رسول کی زندگی، رسول کی ذات، رسول کے اندر ہمارے لیے ہر حوالے سے وہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ہر حوالے سے وہ ماڈل ہے. تو آگے فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اللہ کے ذکر کو میکسیمم حد تک آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے. ذکر اللہ، ذکر قرآن ہے، ذکر قرآن ہے. کس ذکر کو، ان آیات کو، ان قوانین کو اپنے سامنے رکھنا ہے. تو اب آپ دیکھیں جب اللہ کا قرآن، اللہ کا رسول، اللہ اپنے رسول کے لیے فرما رہے ہیں، یہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے سورہ الانعام کے آیت نمبر جو 56 ہے، 56 اللہ کیا فرما رہے ہیں. دیکھیں ذرا ہمارے رسول کا مقام دیکھیں، ان کا کہنا دیکھیں. آپ کیا اپنے آپ پر ذرا نظر ڈالیں کہ کیا ہم اس مقام پر پورا اترے، یہ فالو کر رہے ہیں. یہ بات کیا فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ اعلان فرمائیں، یعنی اللہ اپنے رسول کے ذریعے اعلان کرا رہا ہے انی نوہیتو، مجھے منع کر دیا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے. کیا کہ ان اعبد، کہ میں عبد بنوں، عبدیت اختیار کروں، غلامی اختیار کروں. کس کی؟ الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ پکارتے ہو دن رات، مجھے منع کر دیا گیا، میں نے نہیں پکارنا کسی کو. جو مرضی آپ کا سینٹ ہو، ولی ہو، جو آپ کا ایمن رسول بھی کیوں نہ ہو، پکار کا شرک بہت بڑا شرک ہے. اللہ کو بھارے نہیں کھاتا، اللہ کی ڈگنیٹی کو بھارے نہیں کھاتی، یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی. اتنا بڑا اللہ، پوری کائنات کا مینوفیکچرر، یونیورس کے یونیورس بنایا اس نے، پتہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ. اس کا بنانے والا خالق اور ہمیں بھی بنانے والا خالق، اور ہم چھوٹے چھوٹے مفادات خاطر ان ہستیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے رسول کو منع کر دیا. اور آگے میں قل لا تتبعوا اہواءکم، رسول سے محبت ہے تو یہ اسوہ اپناؤ. ہمیں یہ اسوہ ہے، یہ ہے اسوہ ان کا کہ نہیں پکارنا کسی اور ہستی کو ما سوائے اللہ کے. ہر مدد، ہر بات آپ نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اس سے منوانی کی بات آپ نے. تو فرمایا قل لا اتبع اہواءکم، نہیں اتباع کرنی، نہیں پرواہ کرنی آپ نے ان کی اہواء کی، ان کی خواہشات کی، جو لگے ہوئے ہیں ہستیوں کے پیچھے، دن رات ان کے گیت گاتے رہتے ہیں، دن رات قصیدے پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہمارا پاکستان جو گمراہیوں میں گیا ہے، سب سے بنیادی وجہ اس کی شرک ہے. ہم نے توحید کے نام پر یہ ملک لیا تھا. کہاں ہے توحید؟ توحید کا کوئی ہزاروں میلوں کو پتہ ہی نہیں توحید کا ہے، جس کے نام پر یہ ملک لیا تھا. سارا ملک اس وقت جا گرا ہے شرک کے اندر، قدم قدم پر شرک، قدم قدم پر شرک. ٹکے ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایسا اٹھا دیتے ہیں، اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں ان کو کہ پتہ ہے اللہ یہی ہے. ایسا ڈالتے ہیں لوگوں کے کانوں میں، لوگوں کو ذہنوں میں اس کا جو تقدس ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں آسمان کے اوپر. اس کو قرآن نام کی چیز ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. یہ نہیں کہ خالی قرآن پڑھ لیا، ڈیسائیڈ کر لیا، یہ تو نہیں ہے. یہ ہے بات جو سمجھ نہیں ہے ہم نے، یہ بات جو یہ آج آ رہی ہے. فرمایا قل لا اتبع، مت پرواہ کرے آپ اس کی، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی، کسی قسم کا ان سے لین دین بھی نہیں کرنا آپ نے، کوئی توقع ہی رکھیں ان کے اوپر. فرمایا قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. فرمایا قد ضللت وما انا من المهتدین. اگر میں یہ بات آپ کی مان لوں تو اس سے بڑی گمراہی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ گمراہی ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا، یا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا. کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں تو ہدایت والوں میں رہتا ہی نہیں، خود بھی میں ہدایت کہاں سے دوں گا، اور نہ میں خود ہدایت پر ہوں گا. یہ کہہ رہا قرآن کہ اے رسول آپ اعلان کر دو. 1442 سال پر یہ اعلان ہے قرآن کریم کے اندر موجود. قل لا اتبع اہواءکم، نہیں اتباع کرنی ان کی، نہیں پرواہ کرنی ان کی خواہشات کی. قد ضللت، یہ تو ضلالت ہے، یہ تو گمراہی ہے. ایزن اگر یہ مجھ سے خدا نہ خواستہ بفرض محال اگر مجھ سے بھی ہو جائے، وما انا من المهتدین، تو میں تو ہدایت والوں میں سے نہ رہا نا. اور اللہ ہمارا قل انی علی بینۃ من ربی، اللہ ہمارا ان سے کہو میں بینہ پر ہوں،
میں روزن واضح کلیئر کٹ دلیل پر قائم ہوں. میں اپنے رب کی جو دلیل ہے جو قرآن بینہ قرآن کریم ہے, کھلی دو ٹوک بات. اللہ ہمارے ان سے کہو میں تو اس بینہ پر چل رہا ہوں. فرمایا وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو. یعنی وہ مخاطبین جو تھے مکہ والے, جب ان کو انذار کیا گیا تو امڑ آئے وہ یہ کیا بات شروع کر دی بھی آپ نے, لو نئے آ گیا جی صاحب, یہ ہمیں کس چکر میں ڈال دیے انہوں نے, وہ ہم چھوڑ دیں سارے اپنے علاووں سے فارغ ہو جائیں. اور یہی بات جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے معاشرے میں کہی تو وہاں بھی یہ ہوا, باپ بھی ان کا مخالف ہو گیا, قوم ہو گئی, بادشاہ وقت ہو گئے, چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ. اور جناب نوح علیہ السلام اس سے ہی پہلے 5 گدیاں تھیں اس زمانے میں جن کو وہ پوجا کرتے تھے. آیا قرآن کریم میں ان شاء اللہ دیکھیں گے, وہ بھی آئے گا سامنے مقام. آپ سورہ نوح آپ جب دیکھیں گے نا 5 گدیاں گرائی ہیں اللہ نے. تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اللہ ہمارا آپ اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ انی علی بینۃ من ربی, کہ میں تو اپنے پروردگار کی واضح ہدایت پر ہوں, روشن فکری, روشن دلیل, اور تم ہو کہ اس کی تکذیب کر رہے ہو. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, تم اس بینہ کی تکذیب کرتے ہو. فرمایا ما عندی ما تستعجلون به, یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ جو تم جس کام کے لیے جلدی چاہ رہے ہو نا, کہ لاؤ عذاب, کہتے تھے لاؤ عذاب, لے آؤ جلدی. اللہ کہہ رہا وہ آپ کہیں کہ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر فوراً کوئی عذاب لے آؤں. ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ, یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ان الحکم, یہ اللہ کا اختیار ہے, اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. یقص الحق وہو خیر الفاصلین, حق تو وہ لاتا ہے نا, وہ بیان کرتا ہے حق کو. وہو خیر, اور بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے. یہ دیکھیں کیسی یہ آگے بھی اگلی بات بھی کل سے سمجھائی ہے. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. کہتا ہے اللہ ہمارا رسول آپ یہ کہیں کہ اگر یہ جلدی جو جس کی مچا رہے ہو میرے بس میں ہوتا نا, تو کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان. یہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جب ٹائم آئے گا لے آئے گا وہ. واللہ اعلم بالظالمین, ظالمین کو اللہ خوب جانتا ہے. اب آگے چلتے ہیں, 1-2 اور حوالہ جات لے لیں آپ. یہ 10:106 دیکھیں, بہت زیادہ ایک جگہ نہیں ہے, یہ تو بھرا پڑا ہے قرآن. یہ جو پکار کا شرک ہے نا, یہ تو بھرا پڑا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کو میں ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں. 10 سورہ جو ہے وہ یونس ہے, اس کی آیت نمبر آپ کو چلتے ہیں اس پہ 104 4 سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں ذرا کیا زبردست آیت ہے. یہ بھی کل سے شروع کرائی گئی ہے. یہ خاص مقامات جہاں کل آئے گا نا, آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر آپ خاص مقامات ملیں گے. قل, اے رسول آپ اعلان فرمائیں. 10:104 ہے سورہ یونس کی 104 نمبر آیت ہے, اور صفحہ نمبر جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے 272 ہے, 272. قل, اے رسول آپ اعلان فرمائیں. یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, کہ اے لوگو, اے انسانوں, اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں, میرے دستور میں, جس کی یعنی وہ خود پیروی کر رہے تھے. فلا اعبد, نہیں بندگی اختیار کرتا ہے, نہیں عبد بنتا میں, نہیں غلامی کا پٹا پہنتا میں. فلا عبدیت ہوتی ہے کسی کی غلامی کا پٹا پہن لینا, کسی کی غلامی اختیار کرنا, نوکری کرنا کسی, میں نہیں کرتا. کن کی؟ الذین تعبدون من دون اللہ, کہ جن ہستیوں کے تم غلام بنے ہو اللہ کے علاوہ, جن کی تم نے غلامی اختیار کر رکھی ہے نا, میں کبھی بھی نہیں کر سکتا, یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. اتنی بڑی دلیل آئے اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں ان سے کہو میں اس اللہ کا عبد ہوں, میں اس اللہ کا غلام ہوں, الذی یتوفاکم, جو تمہیں موت دیتا ہے, تمہیں فوت کرتا ہے, وفات دیتا ہے تمہیں. الذی یتوفاکم, اور آگے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ, مجھے آرڈر یہ دیا گیا کہ مومن بن کے رہنا. آپ نے بات صرف میری ماننی ہے, مومنین میں سے رہنا ہے. یہ دیکھا, یہ رسول, یہ ہے اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مومن بن کے زندگی گزارنی بھائی.
اور اللہ نے اپنے رسول کو یہ بائی آرڈر یہ حکم کہتے ہیں مجھے دیا ہے، وہ امید تو یہ ہے اسوہ حسنہ. کہاں چھپائے ہوئے اسوہ حسنہ آپ نے بھائی؟ یہ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ بھی نہیں کرتا، کھولتا ہی نہیں قرآن ان کے، کیونکہ ان کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، وہ نیتوں میں فطور ہوتا ہے، اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا وہ. لیکن اللہ کے رسول نے کھولا ان کو، اچھی طرح ایکسپوز کیا ان قوتوں کو جنہوں نے غلامی کے پٹے پہنے ہوئے تھے اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کے. ان کو خوب ایکسپوز کیا ہے، ان کو ننگا کیا اچھی طرح کہ تم نے کیا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. یہ تھی وہ غلامی کی زنجیریں، یہ زنجیر تھی بہت بڑی جو پہنائی گئی. تو آج بھی زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں. اللہ کو تو بھولا ہوا ہے، یہ سارا ملک ہی بھولا ہوا ہے. اپنی من مرضیاں، اپنے احکامات، اپنی عدالتیں، اپنے آئین، اپنی اسمبلیاں، سب کچھ جو دل چاہے قانون قوانین پاس کروا لیں. اللہ کا ہے. فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آگے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، آپ نے آپ کو آپ نے قائم رکھنا ہے، آپ نے سٹینڈ لینا ہے. کس طرف؟ للدین حنیف، اپنا رخ حنیف، دین حنیف کی طرف رکھنا ہے آپ نے، نہ کسی میں چلنا ہے جو اللہ نے فرمایا. کیونکہ ابراہیم السلام جو تھے وہ بھی حنیف تھے، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی طرف دیکھتے نہیں تھے، دھیان نہیں کرتے تھے. اللہ ہمارا ہے کہ مشرکوں میں نہ ہونا، ولا تکونن من المشرکین، مشرکوں میں نہ ہونا، مشرک نہیں بننا. یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو پکارنا شرک ہے. یہ تو بے شمار آیات آپ کے سامنے آئیں، قرآن مجید بھرا پڑا، اور انبیاء کی ٹسل بھی یہی رہی ہے اپنی قوموں کے ساتھ. ان کے یہ تصور ہی وہ صحیح کرتے کرتے چلے گئے دنیا سے. اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. یہ ہے ایکسپوز کیا انہوں نے، ان کی جو بڑے بڑے اختیارات جو انہوں نے دیے ہوتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے ایکسپوز کیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ، مت پکارو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کس سے مددیں نہ مانگو، کسی کو اپنا حمایتی نہ ٹھہراؤ. کیوں؟ کہ مَا لَا يَنْفَعُكَ، وہ آپ کے لیے کوئی نفع نہیں کر سکتے، ان کے پاس نفع کا اختیار ہی نہیں ہے. وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ ان کے پاس ضر پہنچانے کا، ضر تکلیف پہنچانے کا اختیار ہے. تو میں نے کیا ان سے وابستہ کر لیا اپنے آپ کو؟ اتنا ضعیف الاعتقاد، اتنی ضعیف الاعتقادی، تم نے اتنے اختیارات دے دیے کہ وہ نفع نقصان کو بچاتے ہیں ہمیں. یہ اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ رسول دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس قرآن کریم کھولیں، بچہ بچہ کھولیں، قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے لائے اور اپنا تصور علاج جو ہے درست کرے. یہ خالق کا کلام ہے، ڈائریکٹ آپ کے پاس آ رہا ہے. اور یہ تھی وہ بات جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شروع کرائی گئی تھی، اور اسی لیے ان کو انٹرنیشنل رسول بنایا گیا تھا، کیونکہ ان کے اندر اتنی اللہ نے وہ اسٹرینتھ دی تھی ان کو کہ یہ مقابلہ کر سکتے تھے. ان کا کر کے دکھایا. تنے تنہا ایک آدمی کھڑا ہے مکہ کے ماحول میں، تو فرمایا یہ نہ تو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. تو فرمایا فَإِنْ فَعَلْتَ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی جا رہی ہیں باتیں. اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ آپ نے بھی نہیں پکارنا ان کو، کیونکہ یہ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. اور اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ فَعَلْتَ، دیکھیں ذرا ہم کس بات کے مولی ہیں. اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ یہ ہے، اسوہ حسنہ یہ ہے رسول کی ذات کے اندر یہ اسوہ حسنہ. اللہ ہمارا فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر بفرض محال آپ نے بھی ان کو پکار لیا، آپ نے پکار لگا لی، تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. یہ دیکھیں ذرا، یہ ڈرنے کے مقام ہے. خوف آتا ہے ترجمہ بیان کرتے بھی کہ اگر آپ سے بھی یہ غلطی سرزد ہو گئی، اگر آپ نے بھی یہ اپنا لیا رویہ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ، پھر آپ کا مقام کیا ہوگا؟ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. سب سے بڑا ظلم یہ ہے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا یہ ظلم ہے، قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ بفرض آپ سے بھی یہ چیز ہو گئی سرزد، تو کہاں مقام ہوگا؟ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. ظلم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا. تو رسول کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے.
ان کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اللہ ہمارا ہے. اگلی بات بتائی اللہ نے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاور. کہتے ہیں اگر اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے نا, کوئی زور پہنچا دے نا, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ ہے مقام رسالت, یہ ہے توحید, یہ ہے اللہ کی پاور. کہتا ہے کون ہے ایسا جو اس زور کو دور کر دے ما سوائے اللہ کے. اس تکلیف کو کون دور کر سکتا ہے؟ یہ تمہارے جو بیٹھے ہوئے ہیں دیہاتوں میں, گاؤں میں, گلیوں میں, یہ تکلیفیں دور کریں گے؟ وہ کہتا ہے کسی کو پاور نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اس تکلیف کو کوئی دور کر ہی نہیں سکتا. کاشف ہوتا ہے تکلیف کو دور کرنے والا, مصیبتوں کو دور کرنے والا, رنج و غم سے نجات دینے والا, یہ کاشف ہے. اور کاشف سوائے اللہ کے کو ہو ہی نہیں سکتا. اور آگے ہمارا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کیسی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ یا رسول اگر آپ کو بھی تکلیف پہنچ جائے نا, يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, کہا جو ہے نا, یہ پروناؤن چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارے انہی کے ساتھ ڈائریکٹ یہ مخاطب ہے اللہ کا رسول, ڈائریکٹ ان کو مخاطب کر کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اور دراصل یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, وہ تو نہیں کسی کو پکار سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. ان کا تو کانسیپٹ ہی بڑا کلیئر. پہلے دن تک جب شرح صدر ہوا ان کا سارا کانسیپٹ ہی واضح ہو گیا تھا. شرح صدر اسے کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ ایسے جیسے وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اس ہستی کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے. اور اگر وہ ارادہ کر لیں خیر پہنچانے کا, بھلائی کرنے کا, کہ رسول اگر وہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اگر وہ آپ کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے کہ کیا آپ کو میں نے راحت دینی ہے, خوشحالی دینی ہے, بھلائیاں کرنی ہیں, تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فضل کو روک نہیں سکتی, اس کے اس ارادے کو روک نہیں سکتی. وَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کتنی کلیئرٹی آ جاتی ہے یہ آیات جب آپ آیات کا اس طریقے سے آپ مطالعہ کرتے ہیں. کتنی کلیئرٹی اور کتنی وابستگی اپنے رسول کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے انسان کی. یہ ہے ستم ظریفی جو ڈائریکٹ کتاب اللہ کی ان آیات کے ذریعے ہمیں نہیں سمجھایا گیا. تو آگے ہمارا یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اصل میں یہ اللہ ہمارا کہ یہ سارا کچھ تو قوانین الہی کے ساتھ کے ذریعے ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی راحت آنی ہے, کوئی تکلیف آنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, یعنی جس بندے کو بھی تکلیف آتی ہے اللہ کے کسی نہ کسی قانون کے مطابق آتی ہے. جس کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ بھی قانون کے مطابق, جس کو نقصان پہنچانا, یہ اگر کوئی راہ غلط اختیار کی کسی نے تو اس کی تکلیف تو اس کو رزلٹ تو مل کے رہنا ہے. پھر ہائے کرتا ہے کہ میرے ساتھ نہیں کیا ہو گیا. تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل رہا ہے اس کو تو وہ راحتیں مل کے رہنی ہیں, وہ ٹرائل آتے رہیں گے لیکن وہ اس سے گزر جائے گا. تو اللہ ہمارا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ان آیات کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو یہ زبردست آیت ہے. اللہ ہمارا ہے کہ وہ الغفور بھی ہے, الرحیم بھی ہے. اللہ جو ہے بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے, مغفرت دینے والا ہے, اور الرحیم ہے. رحم سے بھرا پڑا ہے وہ, کیونکہ رحم کو اللہ نے اپنے پر واجب قرار دے رکھا ہے. فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے پروردگار نے رحمت تو اس کا خاصہ ہے, وہ منبع رحمت ہے. وہ منبع رحمت, قرآن منبع رحمت, اور قرآن اور اللہ کا رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سراپا رحمت. اس لیے کہا تھا انا ارسلناک رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کوئی آئے تو صحیح ان کی بات سنے, یہ رحمت ہے دوسری ہستیوں سے اپنے پلے چھڑا لینے, نجات لے لینا, ان کو فارغ کر دینا اپنی زندگی میں سے, نہیں پکار, یہ رحمت ہے. اور کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ یہ فضل ہے اللہ کا. اور آگے اللہ ہمارا ہے اے رسول آپ مزید انسانوں کو بتا دو, قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, اے انسانوں تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف کیا ہے؟ الحق آ گیا ہے. الحق قرآن کریم ہے, ٹروتھس, سچائیاں وہ آ گئی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے بات صرف اتنی ہے
فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ یہ ہے بات، کمال ہے قرآن کریم کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس سے گائیڈنس لینا چاہے لے گا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، بس جس نے بھی اس سے ہدایت لی تو اس ہدایت کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا۔ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اور آگے ہمارا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ اگر کوئی گمراہ رہنا چاہتا ہے، ہدایت نہیں لینا چاہتا، ڈیریلڈ رہنا چاہتا ہے تو رہے، اس کا نقصان بھی اس کی اپنی ذات کو ہی ہوگا۔ فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں، دروغہ نہیں تمہارے اوپر لگا ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ چھوڑو نہ چھوڑو، نہ ہستیوں کو پکارو۔ یہ سارا ٹریک جو ہے نا 104 سے لے کر 109 تک، یہ خصوصاً جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ڈائریکٹ مخاطب کر کے یہ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھانے کی یہ بات کی ہے۔ فرمایا وما انا علیکم بوکیل، آپ کہہ دیں کہ وما انا علیکم بوکیل، میں آپ کا کوئی نگران نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں آپ کا، میں نے آپ کو باتیں سمجھا دی ہیں، اور میں اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق چل رہا ہوں، اس گائیڈنس کے اوپر مجھے ہدایت مل گئی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، بھئی جو رائٹیس کام کرے گا، رائٹ کام کرے گا، صحیح بات پر چلے گا تو اس کو تو اس کے فائدے مل کے رہنے ہیں، جو اس سے ہٹا رہے گا، زلہ کرے گا تو اس کا نقصان اسی کو فیس کرنا پڑنا ہے۔ اور آگے ہمارے اللہ نے آخری آیت میں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ اینڈ پر یہ آیت اتنی بہترین آیت ہے، وائنڈ اپ کیسا کیا قرآن نے۔ اللہ ہمارا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ اے رسول آپ نے جو آپ کی جانب وہی ہو رہی نا، بس آپ نے اسی پر چلنا ہے، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یعنی یہ جو ابھی یہ ٹریک جو چل رہا ہے کہ میں تمہارے کسی بھی ہستی کا عبد نہیں بنوں گا، میں اپنے اللہ کا عبد بنوں گا، ہے نا بات؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اسی بات کی فالوئنگ کرنی ہے آپ نے، شرک نہیں کرنا، کسی اور کو نہیں پکارنا، اور بتا دیا گیا کہ کسی کو پکارتے ہو تو اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے نا پھر انسان کا، اور اگر اللہ نقصان پہنچا دے کوئی دنیا کی طاقت اس کو ٹھیک ہی نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ کے پکڑ میں کوئی بندہ آ جائے نا، وہ کوئی نہیں چھڑا سکتا اس کو، کسی کے پاس پاور نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور انتظار کرو، ویٹ کرو کہ اللہ کا حکم آپ پہنچے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، بہترین حاکم، الحاکمین ہے ہی وہ بہترین حاکم، بہترین فیصلے کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا ہم یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ چیپٹر یہ بہت لمبا ہے، اس کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ابھی یہ جو یہ ہے نا پکار کا چیپٹر، پکارنے کے والے سے، اس میں ابھی اور بہت ساری آیات آئیں گی، پھر ہم اس کو لیں گے۔ وہ جو دوسرا تھا نا پہلو، ایک تو یہ تھے کہ جو لوگ ان ہستیوں کو پکارتے تھے، دوسرا یہ تھے کہ جنہوں نے معاشرے میں لوٹ کسوٹ ڈالی ہوتی تھی، وہ کیپٹلسٹ، وہ ظالم، جن کے ہاتھ میں ساری معیشت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور وہ اس کے بعد دوسرے جو میں نے بتایا نا شعبہ آپ کو، جس کو اللہ کے رسول نے ٹارگٹ کیا تھا، یہ کیپٹلسٹ ہے، سرمایہ دار، جن کو کہا گیا تھا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ وہ آئے گا انشاءاللہ، وہ صورتیں بھی آئیں گی، وہ آیات بھی آئیں گی، آپ دیکھیں گے قرآن، یہ ہے قرآن کا انقلابی پہلو جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ یہ مذہبی جو ہے انتہا پسند یا مذہبی جو لوگ، دینی اور چیزیں ہوتے ہیں، دین صرف یہ کلام اللہ ہے۔ مذہب والے جو جن کو خود ساختہ جنہوں نے اپنے نظام بنائے ہوتے ہیں زندگی کے، انہوں نے چھپایا ہوا ہے اس کا انقلابی پہلو قرآن کریم کا، وہ چھپا رکھا ہے۔ انشاءاللہ ان دروس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے وہ پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں اسٹارٹ لیا تھا، ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، اور آج کی ضرورت بھی وہی ہے، یہ ہے اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے بڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين ظلموا فتنة للذين فسقوا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم رب حفظا من كل شيطان مارد رب حفظا من كل شيطان مارد رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.